بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، سموگ نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے اور حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ مختلف اضلاع میں کاروباری سرگرمیوں پہ پابندی لگا دی جائے. کیا اس سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ پھر دوسرا بڑا ایشو ہمارے ہاں اسلام آباد میں جو چل رہا ہے، اس کا قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے نوٹس لے چکی ہے. وہ راول ڈیم میں غیر قانونی تعمیرات کیا، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس پہ بعد میں بات کریں گے. پہلے سموگ کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب. السلام علیکم جناب سرور سندھو صاحب. وعلیکم السلام جی مانگڑ سندھو صاحب، انہوں نے حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی سموگ کو روکنے کے لیے ملتان، لاہور، گوجرانوالا ڈویژن جو ہے، یہاں پہ کاروباری سرگرمیاں جو ہیں ان کو روکا جائے گا تاکہ سموگ کو روکا جا سکے. اس سے کیسے رکے گی سموگ؟ مانگڑ صاحب، پہلے اس پہ ایک لائنر صرف یہ ہے کہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی چاٹنا. صحیح، یہ ایکشن سارے وہ ہیں. صحیح. اب ہم آتے ہیں سموک کے. پہلے ہے کہ سموک ہوتی کیوں ہے کیا؟ سموک ایکچولی جو ہے یہ ہینگنگ پارٹیکلز ہوتے ہیں، کاربن اور ڈسٹ. یہ اب یہ اتنی زیادہ مقدار میں تو ٹمپریچر لو ہوتا ہے نومبر دسمبر میں تو یہ تہیں بن جاتی ہیں ان کی. اب اس میں جو سموک ہے، سموک اس میں جو یا گیس ایمیشنز ہیں اس میں انجوریس پارٹیکلز ہوتے ہیں. کوئی گیس ہوگی، کوئی اس میں کاربن میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور اسپیشلی وہ ڈسٹ ہے. اور ڈسٹ بھی جن شہروں کی آپ نے بات کی ہے وہاں پہ دیکھیں تو اس میں ایون کہ ریمینز آف اینیملز، اینیمل ڈنگ آپ کہہ رہے ہیں، گدھے یا ان کے جو چلتی ہیں وہ گھوڑے، وہ بھی اس میں مکس ہوتے ہیں. وہ سارا دن اڑتی، اس پہ تو کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. سو یہ سارا ایک کمبینیشن جب بن جاتا ہے نا تو جب ایسی طے بن جاتی ہیں جو ہمارے لیے پرابلم کرتی ہیں، جو ہیومن ہیلتھ کے لیے انتہائی انجوریس ہو جاتا ہے. ایک کہہ لیں مرکب بن جاتا ہے چیزوں کا. اب یہ بات ہے کہ اس کو کیا ان میت سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ بھائی یہ تو پچھلے 4-5 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نومبر کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب یہ حالت ہو ہم دکانیں بند کریں. اس کا مطلب یہ اس کا سلوشن نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انڈسٹریز ہیں یا برک کلنز ہیں جو کاربن سب سے زیادہ جن کی ایمیشن ہے، پہلے بھائی ہم اس کو کہتے ہیں ماسٹر پلاننگ. ماسٹر پلاننگ کی ہو کہ جی ادھر انڈسٹری لگے گی، یعنی کہ انڈسٹری کو آپ بالکل ریزیڈینشل ایریا میں نہیں لگا سکتے، اس کو کمرشل ایریا میں نہیں لگا سکتے. تو جب یہ اس سے آئسولیٹ ہو کے آپ ان کو لگائیں گے، آئسولیٹ رکھیں گے، تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے کم از کم ان ہیومن بینگ پہ کم سے کم ہو جائے گا. لیکن اب تو لگی ہوئی ہے نا سر جی، اب حل کیا ہے؟ اب بالکل ادھر بھی آتا ہوں میں. اگلی بات ہے کہ پارکنگ. پھر پلاننگ یہ بتاتی ہے کہ جی روڈ کا کراس سیکشن کس طرح آپ نے بنانا ہے. یہ چیز کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ایز لانگ ٹرم میجر. پھر ہی آپ اس کو کنٹرول کر سکتے، منیمائز کر سکتے ہیں. آپ آ جائیں کہ جو انڈسٹری لگ گئی ہے اس کا کیا حل ہے. پہلی بات تو یہ میں نے پچھلے ایک دفعہ بات کی تھی کہ اسلام آباد میں یہ فلٹرز لگوائے گئے تھے. فلٹرز موجود ہیں کہ جو انڈسٹری دھواں دے رہی ہے اس میں آپ فلٹرز لگوائیں. امیڈیٹلی یہ جو شاپنگ سینٹر بند کریں نا، ان کی بجائے اکتوبر نومبر جو شروع تو اسے تو فیکٹری والوں کو بجائے لوگوں کو بے روزگار کرنے کے اس میں فلٹرز لگ سکتے ہیں جو اس جو سموک امیشن اس کو کنٹرول کر دیتے ہیں. ایٹ لیسٹ اس کو اس حد تک ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ہیومن ہیلتھ کے لیے انجوریس نہیں رہتے. صحیح. تو فلٹرز لگوائیں بجائے انڈسٹریز کو بند کرنے کے. اگلی بات ساتھ ہی اس کے یہ ہے کہ کیا پہلے ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ ان انڈسٹریز کو چیک کیا جا سکے کہ جناب یہ دھواں دینے جو دھواں چھوڑتی ہے انڈسٹریز، ان کے خلاف ایکشن کیا جائے. یہ سارا سال ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ یہ نومبر دسمبر میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کہ ہم پورا سال یا تو بالکل انیفیشینٹ رہتے ہیں اور ساتھ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ایک دفعہ آنے دیں پھر کاروائی ڈالیں گے. نہیں، اس میں سندھو صاحب کچھ اور چیزیں بھی ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں سیلاب آتا ہے تو اس میں بھی لوگوں کی دیہڑیاں بہت لگتی ہیں، عام آدمی لٹ جاتا ہے. اب یہ جو سموگ ہے یہ بھی ایک عذاب ہے، یہ سیلاب نہیں، یہ عذاب ہے. اس میں آپ دیکھیں نا کہ اگر یہ پہلے سے یہ کر لیں تو دیہڑیاں تو نہیں لگیں گی پھر کچھ لوگوں کی. اس میں آپ کو سمپل سا ایک لفظ بتاؤں گا، کلائمیٹ چینج.
हाँ मैं माजरत चाहता हूँ, इसको भी हमने सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है और हम इस पे कोई कंक्रीट वर्किंग नहीं हो रही, ठीक है। और इसका भी इंशाल्लाह ताला आप रिजल्ट दे लें, कभी सैलाब आ जाता है, कभी बारिश नहीं होती, कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने को क्यों हम कंट्रोल नहीं करते, इसमें हम अलग से बात करेंगे। हाँ सही है। तो इसमें इंडस्ट्री की हद तक और ब्रिकलिन का पहले से कानून मौजूद है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज के अपने मैनुअल्स बने हुए हैं, म्यूनिसिपल बायलॉज हर शहर में मौजूद है कि कोई फैक्ट्री धुआं छोड़ेगी तो उस पर क्या कानून लागू होगा। फिर मैंने बताया कि उसमें फिल्टर लाके उसको आप डाइल्यूट कर सकते हैं टू द एक्सटेंट के ह्यूमन हेल्थ के लिए इंजूरियस ना रहे। देखिए ना, इस दफ़ा संधू साहब मौसम तब्दील होने से पहले ही स्मोग आ गई। पहले हम कहते थे जी लोगों को खांसी बुखार इसलिए हो रहा है कि मौसम बदल रहा है। अब हम क्या कह रहे हैं कि लोगों को खांसी बुखार इसलिए हो रहा है कि मौसम नहीं बदल रहा। देखे ना, मौसम जो सर्दी नवंबर में होती थी वो नहीं है, क्योंकि स्मोग छाई हुई है ना। सर देखें, बिल्कुल ये उसके आफ्टर इफेक्ट्स है, कॉन्सिक्वेंसेस है उसके, ये होने ही होने हैं। मैं एक टीवी रिपोर्ट देख रहा था कि पिछले साल 14,000 लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए थे, इस साल अभी तक 22,000 हो चुके हैं। सही। क्या हम 14,000 स्मोग की वजह से, क्या हमने उसको 14,000 को सीरियस नहीं लिया? अच्छा संधू साहब, यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में डेंगू भी बहुत ज्यादा है। डेंगू का स्प्रे, उसमें भी दिहाड़ियाँ लगी और स्प्रे जो है वो डेंगू उससे वो मार खाते ही नहीं। लेकिन अब डेंगू के साथ साथ स्मोग इस्लामाबाद पिंडी में आ गई, ये क्या वजह है? वजह देखें, मतलब जब हम पिंडी इस्लामाबाद की वजह का ना, मतलब डेंगू एक ना सब्जेक्ट है। डेंगू पे तो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ कि जो पिंडी के लोग थे ना, मैं डीजी सिविक मैनेजमेंट था, तो वेस्ट मैनेजमेंट वाज वन ऑफ माय सब्जेक्ट्स। तो हमारी जो वेस्ट डिस्पोजल साइट थी वो I-12 में थी। हालांकि मैं मतलब बाद में विजिट भी हुई, एनवायरमेंटल कमीशन ने विजिट की, कि मेरा ये असूल था कि डेली जो वेस्ट हम अनलोड करते थे उसको हम अर्थ कवर देते थे। लेकिन जो पिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन थी, इन्होंने अपने गले से उतारने के लिए, तो उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब होते थे कि जी ये CDA की वेस्ट डिस्पोजल साइट जो है ना, वहां से डेंगू इस्लामाबाद पिंडी में आता है। अच्छा। तो मैं भी बैठा था मीटिंग में, तो मैंने हाथ रेज किया, तो मुझसे पूछा क्या क्या है। मैंने कहा जी पहली बात तो जी डेंगू साफ पानी का मच्छर है, तो वेस्ट डिस्पोजल साइट से क्यों आएगा? हाँ सही। नंबर 2, मैंने कहा जी आप कोई कमीशन मुकर्रर करें, जाके विजिट करें वेस्ट डिस्पोजल साइट को, अगर वहां पे ऐसी बात हुई तो हम जिम्मेदार हैं। लेकिन जो उसके साथ एडजॉइनिंग कम्युनिटीज है रावलपिंडी में, वहां 1.5 फुट को उड़ाते उनकी सड़कों में पड़ा हुआ है। सही है। मेरा मतलब कि इस तरह ट्विस्ट किया जाता है। हाँ सही। इसी तरह अब स्मोक के इशू को बजाय कि इस चीज का हिसाब दिया जाए कि सारा साल हमने एक्शन क्यों नहीं किया, हाँ, तो मेरे भाई उसको ट्विस्ट किया जा रहा है कि जी कभी पार्क्स बंद कर दें, कभी आप कारोबार बंद करते हैं। आखिर मुझे नहीं समझ आती, हर मर्ज का इलाज यही ढूंढा है कि लोगों को बेरोजगार कर दिया जाए और लोगों को तंग कर दिया जाए। हाँ जी, ताले लगा दिए जाए। अब जिस तरह हमने इंडस्ट्री की बात की कि सारा साल क्यों नहीं फिल्टर्स लगवाते उनसे, हाँ। आप कैंसिल तो कर सकते हैं नवंबर में आके, भाई जनवरी में आप क्यों नहीं पकड़ते, चलो भाई फिल्टर्स लगाओ। हाँ जी। उसके बाद इस तरह जो गाड़ियों पे इन्होंने पाबंदी लगाई है, हाँ। धुआं वाले जो जगह जगह लॉकडाउन हो रहा है, भाई सारा साल इसको पहले मुझे पता है कि ये चेक हुआ करती थी गाड़ियां, हाँ जी, ट्रक गाड़ियां जो छोड़ते धुआं उनका चालान होता था। हाँ जी। अब वो प्रैक्टिस नहीं है। तीसरे नंबर पे आपने EPA जो है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे, उनके पास एक इक्विपमेंट होता है लैब जो टेस्ट करती है कि धुआं जो जहां से कितनी आ रही है सारी, ठीक है सर। उनको सबको जब आप देखते हैं तो अब वो क्या, उनकी लाहौर में किसी ने पूछा EPA को कि भाई आपके पास वो इक्विपमेंट है, फंक्शनल है? मुल्तान में, बिल्कुल सारे इन जिलों में, गुजरांवाला में, मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मौजूद है ये। उनसे पूछा, फिर उनसे पूछा तुम्हारे रिसोर्सेज हैं? आखिर वो किसी को जवाब दे होंगे ना यार, DG होगा उनका, DG आगे किसी सेक्रेटरी को जवाब दे है, उनका सेक्रेटरी आगे मिनिस्टर को जवाब दे है। तो मेरे भाई इसका सारे का जो है ना ये हल नहीं है। आपको 3 किस्म के मेजर लेने, एक है लॉन्ग टर्म, मैं लॉन्ग टर्म में कहूंगा जो आपकी अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग है ना, इसको आप सस्टेनेबिलिटी में लाना होगा। क्या है वो कि मास्टर प्लान बनाते तो है नॉन प्रोफेशनल, उसको देखने के लिए लगे नॉन प्रोफेशनल, तो कैसे अच्छे सस्टेनेबल मास्टर प्लान बनेंगे? अच्छा संधू साहब, अब ना चलते चलते, चूंकि हमारा हमने शुरू में कहा था कि आखिर में हम बात करेंगे
راول ڈیم کے حوالے سے بھی وہاں پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے، کچھ 40-50 کے قریب انہوں نے کچھ سیکورٹی گارڈ بھی ہائر کیے ہیں، کیونکہ اندر حتیٰ کہ نہ کوئی رکشے والا اندر جائے، نہ کوئی پھیری والا جائے، نہ کوئی ٹیکسی والا جائے، نہ کوئی اوبر والا جائے. ان کو یہ خطرات، کیونکہ ہم نے وہاں پہ ویڈیو بنا کے لگائی کہ یہ انلیگل جو ہے تعمیرات ہو رہی ہیں اور رائٹ آف وے پہ ان کی بلڈنگ بن رہی ہیں. اچھا چہ جائے کہ ہمارے ادارے، سرکاری ادارے یہ کرتے کہ وہاں پہ تعمیرات نہ کرتے، سپل ویز کے سامنے بلڈنگ بن رہی ہیں اور اوپر جہاں پہ سپل ویز کے اوپر ریسٹ ہاؤس بن رہا ہے، اس کو روکنے کی بجائے انہوں نے گارڈ ہار کر لیے ہیں کہ یار نہ ڈھولا ہوسی تو نہ رولا ہوسی، نہ کوئی کیمرے والا آسی تو نہ کوئی جاسی. نہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے. صحیح. یہ دوبارہ اسی قسم کا ایکشن ہے کہ دکانیں بند کر دو، صحیح. فیکٹریاں نومبر میں کینسل کر دو، یہ وہی ایکشن ہے. صحیح. میرے بھائی بات یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن ہو رہی ہیں جتنے مرضی پابندی لگا لیں، یہ نوٹیفیکیشن کوئی بندہ کورٹ میں چلا جائے یہ سسٹین نہیں کر سکتا. ایک تو آپ پبلک ایکسیس کیسے روکیں گے کہ اس بات پہ کہ آپ کی ویڈیو بنتی ہے، لیکن میرے بھائی جو آپ وائلیشن کر رہے ہیں کہ 3 قسم کی وائلیشن ہے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی. نمبر 1، یہ پرماننٹ بلڈنگ جو ہے یہ رائٹ آف وے آف روڈ میں نہیں بن سکتی. صحیح. یہ پارک روڈ کے رائٹ آف وے میں ہے. صحیح. نمبر 2، یہ اسلام آباد کے جو زوننگ ریگولیشن ہے اس کی وائلیشن ہے. صحیح. اس کے تحت نہ رائٹ آف وے میں بلڈنگ بن سکتی ہے، اور دوسرا جو زون 3 کا ریگولیشن ہے اس میں انوائرمنٹلی سینسٹیو ایریا ہے اراؤنڈ راول لیک، 2 کلومیٹر اراؤنڈ راول لیک. صحیح. ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے مونال کے سلسلے میں کہ جو مارگلے نیشنل پارک ایریا ہے اس کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، تو کیا وہ فیصلہ ان بلڈنگ سے اوپر لاگو نہیں ہوتا؟ صحیح. یہ اس کی بھی وائلیشن ہے. یہ سی ڈی اے کے جو بلڈنگ بائی لاز ہیں، بلڈنگ ریگولیشن ہے، اس کی وائلیشن ہے. تو میرے بھائی بجائے اس کے کہ ان کو آپ ریکٹیفائی کریں اور متعلقہ ادارہ جو سی ڈی اے وہ ایکشن لے، اس کے بجائے پھر وہ یہ کہ دکانیں بند کرا دو، سیکورٹی گارڈ وہ الٹا خرچہ کر لے، اور یہ بلڈنگ کورٹ میں کو لے کے گیا، یہ نہیں سسٹین کر سکتی اور آخری ان کو گرانا ہے. یس آف کورس. بھائی آج آپ نے دیکھا نا پارک روڈ میں آپ نے لینز ایڈ کی ہیں تو ایریا لیے نا سائڈوں سے. بالکل. تو جب آپ 2 سال 4 سال 10 سال بعد کریں گے اس کو تو کہاں کریں گے ایکسٹینڈ؟ بہت شکریہ جناب سرور سندھو صاحب. تو ناظرین، راول ڈیم میں جو غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں، سندھو صاحب کا کہنا ہے کہ آخر ان کو گرانا پڑے گا، بالکل ایسے ہی جیسے منال کو گرانا پڑا ہے. تو چہ جائے کہ 4-5 ارب روپے کے یہ پروجیکٹ جو ہیں جو ابھی زیر تعمیر ہیں، اور 3 ارب روپے کے قریب تو حکومت کے فنڈ لگ بھی گئے ہیں، تو ابھی سے روک دینے چاہیے. اور ویسے بھی اب معاملہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں تو چلا گیا، اور وائلڈ لائف والے بھی میدان میں آ گئے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش تو یہی ہے کہ جو قانون ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو. شمشاد مانگٹ اور ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.